الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا على رسولہ الکریم. اما بعد حضرات، آج ہم اور آپ جشن ولادت مولا کائنات علیہ السلام میں شامل ہیں. بے شک. اور آپ تمامی حضرات نے اپنا قیمتی وقت اس محفل میں دیا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے اس بار جشن ولادت مولا کائنات منایا گیا، اسی طرح سے انشاءاللہ آئندہ بھی منایا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کے ضمن میں اور مولا علی کی شان میں چند باتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں چاہتا میں کوئی اجر، الا المودۃ فی القربى، ماں سوا اس کے کہ لوگ میرے قرابہ داروں سے محبت رکھیں. دوستو، یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی؟ جب صحابہ کا جھرمٹ تھا اور اللہ کے رسول تشریف فرما تھے تو چند صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے ہم تک یہ پیارا دین پہنچایا ہے اور جس کو پہنچانے میں آپ نے طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی، اسی دین متین کی آبیاری کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو میدان احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اسی دین کی آبیاری کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو طائف کی گلیوں میں آپ کو لہو لہان کیا گیا. اسی دین متین کی آبیاری کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو آپ کے گلے میں اونٹ کا قلادہ ڈالا گیا، بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریگزاروں پہ لٹایا گیا، عمار یاسر کو کوڑے لگائے گئے، خباب کے پیٹ کے نیچے شعلے دہکائے گئے. تو اے اللہ کے رسول، جو پیارا دین آپ نے ہم تک پہنچایا اور جس کے لیے آپ کے اور آپ کے رفقائے کار نے طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کے عوض میں آپ ہم سے کیا طلب کرتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی سوال جب دیگر انبیاء و مرسلین کی امتوں نے ان سے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، ان اجری الا اللہ، اس کا اجر اگر مجھے چاہیے تو ماں سوا اپنے رب سے اور کسی سے نہیں چاہیے. عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا تو
انہوں نے کہا ان اجری الا اللہ. آدم صفی اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا اللہ. نوح نجی اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا اللہ. غرض کی دیگر انبیاء و مرسلین سے جب ان کی قوموں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا اس کا اجر مجھے چاہیے تو اپنے رب سے چاہیے, اپنے اللہ سے چاہیے, اس کے سوا کسی سے نہ چاہیے. تو دیگر انبیاء و مرسلین تو یہ کہے کہ مجھے اجر نہیں چاہیے, مجھے اجر کی طلب نہیں ہے, لیکن جو خاتم النبیین ہے, جو سید المرسلین ہے, ان سے جب یہ ان کی امت نے سوال کیا تو آپ خاموش رہے, لیکن مشیت خاموش نہ رہی. رب نے کہا محبوب آپ خاموش نہ رہے بلکہ اجر طلب کریں, اس لیے کہ اس اجر میں صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, اس اجر میں پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے. کیونکہ جن کے لیے یہ اجر طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے, جن کے لیے اجر طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے زلف پیمبر کو تھاما ہے, جن کے لیے اجر طلب کیا جا رہا ہے وہ دوش پیمبر پر سوار ہوئے ہیں, جن کے لیے اجر طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے مولا علی کی انگلی پکڑ کر کے اسلام سیکھا ہے. تو اگر قوم ان کی الفت محبت میں گرفتار ہو جائے گی تو دین متین کو پا جائے گی, صراط مستقیم کو پا جائے گی. اس لیے اے محبوب آپ خاموش نہ رہیں بلکہ اجر طلب کریں, اس لیے کہ اس اجر میں صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, اس اجر میں پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے. کیونکہ یہ جو آپ کے نواسے ہیں نوح کے بیٹوں کے طرح نہیں, اس لیے کہ اہل ہونے کے لیے غور کریے کہ جملہ پر مولا اہل ہونے کے لیے اہلیت ضروری ہے, اہل ہونے کے لیے صداقت ضروری ہے, اہل ہونے کے لیے صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے. جو جن کے لیے اجر طلب کیا جا رہا ہے اہل مانے والے, بیت مانے گھر, گھر والوں کے لیے طلب کیا جا رہا ہے. اب یہ ایسے گھر والے ہیں کہ جو اہل بھی ہیں, اہلیت رکھنے والے بھی ہیں, صداقت والے بھی ہیں, صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. اس لیے اگر امت ان کی الفت و محبت میں گرفتار ہو جائے گی تو صراط مستقیم کو پا جائے گی. یہی بات جب نبی اللہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی بات آئی تو نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا. کہا ابا جان آپ ہم کو بچا لے, طوفان نوح کوہ جودی پہاڑ تک پہنچ گیا تو آپ ہمیں بچا لیں, ان قریب ہم غرق ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام کی شفقت پدری جوش میں آئی, کہا میرے رب بے شک تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے کہا ہے کہ اے نوح جو تیرے اہل ہوں گے, جو تیرے اپنے ہوں گے ہم ان کو بچا لیں گے. تو بیٹا بھی تو اپنا ہے, اے میرے رب اس کو بچا لے. تو حکم ہوا, قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, اے نوح وہ تیرے اہل میں ہے ہی نہیں. اہل ہوتا تو اہلیت ہوتی, اہل ہوتا تو صداقت ہوتی, اہل ہوتا تو صراط مستقیم پر چلتا. بیٹا تو گمراہوں کے ساتھ,
بیٹا تو بددینوں کے ساتھ، بیٹا تو نااہلوں کے ساتھ ہے، بیٹا تو کافروں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ تیرا بیٹا ہے اسی کے ساتھ تیرے بیٹے کا حشر ہوگا۔ اس لیے اے نوح اب تیری سفارش نہیں سنی جائے گی۔ اے نوح بیٹا تو ہے لیکن اہلیت نہیں ہے، بیٹا تو ہے لیکن نافرمان ہے، بیٹا تو ہے لیکن گمراہوں اور بددینوں کے ساتھ ہے، تو جن کے ساتھ ہے انہی کے ساتھ تیرے بیٹے کا حشر ہوگا۔ لیکن جب نبی کے بیٹوں کی باری آئی تو یہی آیت کریمہ جبریل امین حاضر ہوئے کہ اے محبوب آپ خاموش نہ رہیں بلکہ اجر طلب کریں، کیونکہ اس اجر میں صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے، اس اجر میں پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے۔ دوستو یہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل مانے والے، بیت مانے گھر والے۔ ہم کیسے پہچانیں کہ نبی کے گھر والے کون؟ تو ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ ہم نے قرآن ہی سے پوچھا ہے قرآن ہمیں بتا دے اہل بیت کون؟ تو قرآن نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوستو قرآن کے الفاظ پر قربان جائیں۔ قرآن نے جب ان کی بات کی تو پہلے کہا طاہر۔ اگر اہل بیت کی پاکی میں کسی کو شک ہے تو ہم کو اس کے ایمان میں شک ہے۔ پہلے قرآن نے ان کو کہا طاہر، پہلے قرآن نے پاک کہا اور پھر تطہیرہ کہا۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، نہایت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، طاہر مانے پاک اور تطہیرہ مانے پاک کرنے والا۔ یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ اگر ان کی پاکی میں کسی کو شک ہے تو ہم کو اس کے ایمان میں شک ہے۔ تو اے محبوب آپ لائیں اپنے اہل بیت تاکہ ان کو دنیا کی تمام پلیدگی سے ہم پاک کر دیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کہا این الحسن، کہاں ہے میرا پیارا حسن؟ این الحسین، کہاں ہے میرا پیارا حسین؟ این العلی، کہاں ہے میرا پیارا علی؟ این فاطمہ، کہاں ہے میری لخت جگر فاطمہ؟ اور یہ پانچوں تن جب پاک چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہی ہے میرے اہل بیت، جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو ان سے جدا وہ مجھ سے جدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور ان اہل بیت کو ہے کیا، ان کی فضیلت کیا ہے؟ ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ جب نجران فتح ہوا تو صحابہ کا ایک وفد نجران پہنچا جزیہ وصولنے کے لیے۔ تو نجران کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہ جزیہ دیں گے، تین شرطیں ان کے سامنے رکھی گئی، یا جزیہ دیں، یا آپ اسلام قبول کریں، اور یا نجران چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کی تینوں بات نہیں مانیں گے۔ تو کہا پھر کریں گے کیا؟ کہا ہوگا یہی کہ ہمارا جو سب سے بڑا پادری ہے جس کو عبد المسیح ابن اسقف کہتے ہیں، آپ اس کے پاس چلیں، جو وہ فیصلہ کر دے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ صحابہ کا یہ وفد عبد المسیح ابن اسقف کے پاس گیا تو اسقف نے کہا کہ ہم نہ جزیہ دیں گے اور نہ اسلام قبول کریں گے اور نہ نجران چھوڑیں گے۔
تو صحابہ نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا ہم آپ کے نبی سے مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کیا ہے دوستو؟ مباہلہ وہ ہے جس سے حق و باطل ظاہر ہو جائے۔ تو جب مباہلے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے کس کو بلایا؟ اسکب پادری کیا کہہ رہا تھا؟ اسکب پادری کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی قوم کو جمع کریں، وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ قَالَ نَبْتَهِلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آپ جمع کریں اپنوں کو، آپ اپنی قوم کو لائیں، آپ اپنے بچوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنے مردوں کو لائیں، آپ اپنی پوری قوم کو جمع کریں اور ہم اپنی پوری قوم کو جمع کریں اور کسی چیز کے لیے بد دعا کریں جس کی دعا سب سے پہلے قبول ہو جائے گی، حق پر وہی ہوگا، سچائی پر وہی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے عبد المسیح ابن اسکب کا چیلنج قبول کر لیا اور اسکب پادری اپنی پوری قوم کو لے کر ایک پہاڑی کی نیچے، ایک کھجور کے درخت کے نیچے جمع تھا اور اللہ کے رسول اپنے ساتھ لے کر کے گئے کس کو؟ داہنی طرف انگلی پکڑے ہوئے امام حسن تھے، بائیں طرف حسین تھے، پیچھے سیدہ فاطمہ تھی، ان کے پیچھے مولا علی تھے۔ یہی پنجتن پاک کا قافلہ تھا جو اسکب پادری سے مباہلے کے لیے گیا تھا۔ اور دوستو جب یہ قریب پہنچا تو اسکب پادری نے کسی جانکار سے، کسی شناسا سے پوچھا کہ وہ جو نورانی شکل والا بچہ ہے جو نبی کی گود میں ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا نواسہ حسین ہے۔ اسکب پادری کہتا ہے ایک بار اس بچے کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف تورات کا ورقہ دیکھتا ہوں، اس کو دیکھ کر کے ہی اس کے نانا کے دین کی صداقت و حقانیت قبول کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اسکب پادری نے جب حسین کی صورت دیکھی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، وہ اپنی قوم کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا اے قوم، اگر تو تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتی ہے تو جو انہوں نے کہا ہے اسی کو مان لے، اسی میں تیری فلاح و بہبودی ہے، اسی میں تیری عافیت ہے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ قوم نے اسکب پادری کی بات مان لی اور ان سے مباہلہ کرنا، ان سے ٹکرانا قبول نہیں کیا۔ تو دوستو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کہا اے اسکب پادری، آج تو نے خود کو نہیں بچایا ہے، آج تو نے اپنی پوری قوم کو بچا لی۔ بے شک بے شک، اگر میں بد دعا کر دیتا اور یہ پاک نفوس قدسیہ آمین کہہ دیتے تو روئے زمین پر تیری پوری قوم نیست و نابود ہو جاتی اور طرح طرح کے آزار اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر تیری پوری قوم اس روئے زمین سے مٹ جاتی۔ آج تو نے خود کو نہیں بچایا ہے، آج تو نے اپنی پوری قوم کو بچایا ہے۔ دوستو یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکب پادری تو پڑھا لکھا تھا، جانکار تھا، اور اس نے ڈیمانڈ کیا رکھی تھی کہ اے نبی آپ اپنے قوم کی عورتوں کو لائیں، بچوں کو لائیں، بوڑھوں کو لائیں، مردوں کو لائیں، عورتوں کو لائیں، یعنی آپ اپنی پوری قوم کو جمع کریں۔ لیکن جب جمع کرنے کی باری آئی تو اسکب پادری تو اپنی پوری قوم کو لے کر کے کھڑا تھا اور نبی 5 ہی لوگوں کو لے کے گئے تھے۔ تو اس وقت اسکب پادری کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، ہماری شرط تو تھی کہ پوری قوم کو لائیے، آپ 5 لوگوں کو لے کے آئے۔ لیکن وہ بریلینٹ پوائنٹ رکھتا تھا،
عظیم ذہنیت رکھتا تھا، جانتا تھا نبی قوم کو لے کر کے نہیں آئے، نبی تو قوم کا جواب لے کر بے شک بے شک بے شک، قوم کی تمام تر عورتوں کا جواب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، قوم کی تمام تر مردوں کا جواب مولا علی ہے، قوم کے تمام تر بچوں کا جواب حسنین کریمین ہے، پوری قوم کا جواب میرے نبی ہے۔ نبی پوری قوم کو لے کر کے نہیں آئے ہیں، نبی تو قوم کا جواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہترین، واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ دوستو، ولادت مولا علی علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، ولادت کی بات آگے بیان کرتا ہوں، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کا جھرمٹ تھا، مولا علی کو اونٹ کا کجاوا لگا کر اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا، ایک بلند مقام پر کھڑا کیا اور سارے صحابہ کے درمیان یہ فرمایا، من کنت مولا سبحان اللہ، فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کی ذات کو 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول نے ظاہر کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس کا مولا میں ہوں سبحان اللہ اس کے مولا علی ہے، بے شک جس کا آقا میں ہوں اس کے آقا علی ہے۔ بے شک، اور آخری بات جو غدیر خون پر اللہ کے رسول نے فرمائی تھی دوستو، اس پر آپ کی توجہ موضوع، بڑی پیاری بات کہی تھی، ترکتم فیکم الثقلان کتاب اللہ وطرتی، سبحان اے لوگوں گواہ رہنا، تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اللہ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب اور اپنی آل۔ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی صراط مستقیم سے الگ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ وطرتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ سبحان اللہ، یہی سوال اٹھتا ہے دوستو کہ آخر یہ اہل بیت کو کتاب سے کیوں جوڑا گیا اور کتاب کو اہل بیت کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا 100 سال 150 سال بعد یہ صحابہ دنیا میں نہیں رہیں گے، دنیا سے رحلت کر جائیں گے، پھر تابعی کا دور آئے گا، وہ بھی نہیں رہیں گے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر تابعی کا دور آئے گا، وہ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، رخصت ہو جائیں گے، یہ سب دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا میں رہیں گے ہی نہیں، لیکن قیامت تک اہل بیت رہیں گے اور قیامت تک قرآن رہے گا۔ اس لیے قرآن کو اہل بیت سے جوڑا اور اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا۔ نہ قرآن کو اہل بیت سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو قرآن سے الگ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ قرآن کو اہل بیت سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو قرآن سے الگ کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور جو ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی صراط مستقیم سے ہٹے گا نہیں۔ سبحان اللہ، دوستو، مولا علی کی آپ سب کو ولادت کے موقع پر ہی ہم آپ جمع ہوئے ہیں، بے شک، اور مولا علی کی ولادت آپ سب کو معلوم ہے کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ۔ کسی کی آپ نے سنا ہے، کسی کے بارے میں سنا ہے کسی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی؟ آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں کہاں؟ ہاسپٹل میں، اور بہت مضبوط عورت ہوئی ڈیلیوری گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن مسجد میں کسی کی ولادت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی، سبحان اللہ، بے شک، درد سے اٹھا۔ اب اس حالت میں اپنی کنڈیشن، اپنی حالت کس سے بتائیں؟
تو کہا جس سے سب لوگ لگاتے ہیں اسی سے ہم بھی لوگ لگاتے ہیں. تو رب کعبہ سے عرض کیا اے میرے رب جو آنے والا ہے وہ تیرے گھر ہی میں پیدا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بہتر کیا ہوگا. کعبہ شک ہوا. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اس میں گئیں اور وہیں ولادت ہوئی مولا علی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولادت تو ہو گئی دوستو لیکن مولا علی نے آنکھ نہیں کھولا. اب یہی نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے کعبے میں آنکھ کیوں نہیں کھولا. اللہ کے گھر میں سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں آنکھ کیوں نہیں کھولا. اس لیے کہ کعبہ بھی 360 کا مرکز تھا. علی مولا علی اس کو نہیں دیکھنا چاہتے. جب گھر لے گئیں سیدہ فاطمہ بنت اسد تو انہوں نے دیکھا بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے. پریشان ہوئی. حضرت ابو طالب نے بھی لیا. انہوں نے بھی دیکھا یہ آنکھ نہیں کھول رہا. اس کے بعد جب سرکار آئے سبحان اللہ. اور اپنی چچی سے پوچھا چچی کہاں ہے میرا بھائی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چچی نے نبی کے گود میں دے دیا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. جیسے ہی نبی نے اپنی گود میں لیا اپنا لعاب دہن سبحان لگایا اللہ سبحان اللہ. مولا علی نے فوراً آنکھ کھول کھول دی. دی. بے شک بے شک علی کی ذات وہ ذات بے ہے شک. جس نے دنیا میں آنکھ کھولا ہے تو نبی کا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت بہترین. جس نے آنکھ کھولا ہے تو نبی کا چہرہ. بے شک. کعبہ 360 کا مرکز تھا اور سب گیٹ آؤٹ کیے جا رہے تھے. ایک بلند مقام پر تھا. مولا علی نے اللہ کے رسول سے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے کاندھوں پر سوار ہو جائے. آپ نے فرمایا علی آؤ میرے کاندھوں پر سوار. سبحان اللہ آج سبحان اللہ. دنیا کو دکھا دوں کہ میرا علی کیا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. نبی کی اجازت سے مولا علی نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے. بے شک. اس بت کو اتارا تو کسی نے پوچھا اے مولا علی جب آپ نبی کے کاندھوں پر سوار تھے تو آپ کی حالت کیا تھی, آپ کی کیفیت کیا تھی؟ تو مولا علی فرماتے ہیں مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پر نہیں ہوں, عرش کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. بے شک مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو کسی اور نے نہیں بے شک. اللہ کے رسول نے بڑھایا. اور دوستو ہجرت علی کی ذات نبی کا بستر ہے. 40 دشمن 80 آنکھیں نبی کے گھر پر لگائیں کہ نبی گھر سے نکلیں اور انہیں اذیت پہنچا دیں, لیکن بستر پر سونے والا تھا کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بستر پر سونے والے تھے کون؟ مولا علی تھے. جاتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے علی یہ فلاں کی امانتیں, یہ فلاں کی امانتیں, اور جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا. تو مولا علی نے کہا آپ جائیں, ہم ان کی امانتیں ان تک پہنچا دیں گے. اللہ کے رسول نے سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھی اور پھینک دیا, کنکریاں پڑھ کر کے پھینک دیا. دیکھنے والے سب اندھے ہو گئے. آپ ہجرت کے لیے نکل گئے. قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب جو کنکری آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ رب نے, میں نے پھینکی تھی, وہ رب نے پھینکی تھی. وہ کنکری لگی. آج لوگ کچھ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی ہماری محفلوں میں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں بے شک اگر نبی چاہیں تو ہماری محفلوں میں آ سکتے ہیں, بے شک. ہمیں تو نہیں لگتا. تو پھر کنکری لگی ہوگی.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کنکری لگی ہوگی، تو پھر کنکری لگی ہو. صحیح بات. تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی کے بستر پر علی آرام فرما رہے ہیں. اور علی سے جب بعد میں پوچھا گیا کہ اے مولا علی جب دشمن کی گھات تھی، تیر و سنان کی برسات تھی اور ہجرت کی رات تھی، تو اے مولا علی آپ کا کیا عالم تھا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ جیسی اطمینان و سکون کی نیند نبی کے بستر پر مجھے آئی تا عمر کبھی نہیں آئی. آخر اس اطمینان کی وجہ کیا تھی؟ اس اطمینان کی وجہ کیا تھی؟ اس اطمینان کی یہی وجہ تھی کہ جاتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے علی یہ فلاں کی امانتیں، یہ فلاں کی امانتیں، اور جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا، اور جب تک یہ امانتیں ان تک پہنچیں گی نہیں میرے پاس نہ آنا. مولا علی کا وجدان بول رہا تھا، مولا علی کا ایمان بول رہا تھا، مولا علی کی حمیت بول رہی تھی، مولا علی کی غیرت بول رہی تھی کہ جاتے وقت نبی نے کہا ہے کہ اے علی جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا. تو علی کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہ امانتیں میں ان تک پہنچا نہیں دوں گا. یہ علی کا ایمان بول رہا تھا، یہ علی کا وجدان بول رہا تھا، یہ علی کی حمیت بول رہی تھی، یہ علی کی غیرت بول رہی تھی کہ موت مجھ کو اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہ امانتیں میں ان تک پہنچا نہیں دوں. اور آخری بات دوستو کہ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. خیبر کا مرحلہ مولا علی آشوب چشم مبتلا، سارے صحابہ کا خواہش. سرکار نے فرمایا میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر فتح کرے گا، جو فاتح خیبر ہوگا، کل علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا. بے شک. تو سبھی منتظر تھے کاش علم ہم کو مل جاتا. لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا سب آئے، مولا علی نہیں آئے. تو سرکار نے یاد فرمایا کہ علی کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے کہا وہ بھی آشوب چشم مبتلا، کہا علی کو لے آؤ. سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھیں بہتر ہو گئی. اور جب مولا علی کے ہاتھ میں علم دیا تو شجاعت کے وہ جوہرہ مولا علی نے دکھائے جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں. خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 پہلوان مل کر کے کھولتے تھے، اس خیبر کے دروازے کو مولا علی نے اپنے ہاتھوں میں نچایا. اور اس طرح سے جب پوری فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی تو مولا علی نے خیبر کے اس دروازے کو جب اکھاڑ کر کے پھینکا، 40 گز کے فاصلے پر وہ دروازہ جا کر کے گرا. شاہ مردہ، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم زندہ باد، زندہ باد. بہت یہ ہے دوستو مولا علی کی ذات جو اسلام کو طاقت ملی تو مولا علی کی ذات سے ملی. فتح و نصرت کے جہاں جھنڈے گاڑے گئے مولا علی کی ذات تھی. تو آج ہم اگر ان کا جشن مناتے ہیں تو کسی کے پیٹ میں ایٹھن کیوں ہوتی؟ ہم علی علی کرتے ہیں، کیا بات ہے، تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ علی والے علی کی یاد مناتے رہیں، بے شک جلنے والے اسی طرح سے جلتے جلتے رہیں رہیں گے. گے انشاءاللہ. ہم علی والے ہیں، علی کی یاد مناتے رہیں گے، اور جلتے والے اسی طرح سے جلتے رہیں گے. اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے
جو ہر موڑ پر ہر جگہ اسلام کے کام آئی ہے. علی کی ذات وہ ذات ہے جو ہر موقع پر سرکار کے معاون اور مددگار رہے ہیں. چاہے جنگ خیبر ہو, چاہے جنگ احد ہو, چاہے جنگ بدر ہو, ہر موقع پر مولا علی کی ذات اسلام کے کام آئی ہے. آج بھی ہو گر براہیم سئیمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اور تیرے میکدے میں کمی نہیں, جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے. جو ہم مانگنے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے, وہی جام ہے. سبحان اللہ. بلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باپ تمامی حضرات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرا خواجہ عطائے رسول خدا, میرا خواجہ عطائے رسول خدا, اس عطا نبوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس نے نانا کا وعدہ وفا کہہ دیا, جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس نے لہرا دیا پرچم مصطفیٰ, جس نے لہرا دیا پرچم مصطفیٰ, سیدی مخدوم اشرف پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے, نمازیوں کا فسانہ سلام کہتا ہے. وہ جس نے تیغوں کے جس نے تیغوں کے سائے میں بندگی کی ہے, اسی کو آج زمانہ سلام کرتا ہے. بیٹھ جائیں. دعا کر لیں حضرات. الہ العالمین, جو کچھ بھی اس پاک محفل میں علماء دین نے بیان کیا اسے ہمارے دلوں میں جاگزی فرما. آمین. بیان کرنے میں علماء سے یا شورا سے کہیں بھی کوئی خطا و لغزش ہوئی ہو تو اسے معاف فرما. آمین. بار تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رہیں ساتھ ایمان کے رہیں, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ساتھ ایمان کے رخصت ہوں. آمین. بار تعالیٰ جن لوگوں نے یہ بزم سجائی اور جس میں دام در میں سقن قدم حصہ لیا, بر تعالیٰ اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. آمین. اسے دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. آمین. الہ العالمین, جو بھی سامعین و سامعات اس بزم میں شامل ہوئے اور سننے کو آئے, ان کے بھی کاروبار میں ترقی عطا فرما. انہیں بھی دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما.
بارہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ فیشن پرستی اور مغربیت کو چھوڑ کر کے دینی احکامات کے پابند بنے. ہمارے بڑے بزرگوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے اور روزہ و نماز، حج و زکوٰۃ اور دینی احکامات کے پابند بنے. بارہ تعالیٰ ہم میں سے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. ہم میں جو کھیتیاں کر رہے ہیں ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب رہیں. ہم میں سے جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں سے جو بیمار ہونے شفاء کلی عطا فرما. ہم میں سے جو بے اولاد ہونے اولاد صالح عطا فرما. بارہ تعالیٰ ہمیں شریوں کے شر سے، فسادیوں کے فساد سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی شرنگیزی سے، فتنہ گروں کی فتنہ گری سے محفوظ و معمور فرما. بارہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حالت زار پر رحم فرما، کرم فرما. ہم میں پھر کوئی طارق اعظم پیدا کر دے، ہم میں پھر کوئی خالد اعظم پیدا کر دے، ہم میں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے. کشتی قوم مسلم ہے مجدھار میں، ناخدا مثل خالد عطا کیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و شہداء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.